ماہر معاشیات ہیں ان سے اس پر موقف لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے خاقان صاحب۔ گزشتہ روز ہم دیکھ رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ بجلی کے بل آگے کم ہو جائیں گے، ان کے جو قیمتیں ہیں اس میں ذرا کمی آئے گی، لیکن مزید 3 روپے سے زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عوام کو ریلیف کیسے ملے گا، کب ملے گا؟ یہاں پر تو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک بات تو طے کر لیں کہ پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے، جب تک اس میں ایکسپرٹس انڈکٹ کر کے، پاکستان میں کمپٹنس انڈکٹ کر کے لوکل جو اس سسٹم کو سمجھتے ہوں، اس کی سرجری نہیں شروع کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کا ایک بہت بڑا بوجھ نہ صرف ڈومیسٹک لوگوں پہ ہے، انڈسٹری پہ بھی بہت زیادہ بوجھ ہے، بیکاز ہمارے پرائس کمپیٹیٹو نہیں ہے ریجنلی، یہ بھی میں ماننے کو تیار ہوں۔ ٹیرف کا ریفارم ایک بہت بڑا ریفارم ہے جو کرنے والا ہے۔ جو ڈسکوز زیادہ لاس کر رہے ہیں ان کو کہیے کہ وہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ ہم 170 ارب کی ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی دیتے ہیں، بیکاز ڈسکو اے کا نقصان زیادہ ہے تو اس کا ٹیرف زیادہ ہے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم 170 ارب کی سبسڈی پاکستان میں صرف اس مد میں دیتے ہیں۔ آگے چلیے، پاکستان کی سارے ڈسکوز جو ہیں وہ سرکار چلا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھ کے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم پشاور یا سکھر یا حیدرآباد کی جو سسٹمیٹک امپروومنٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھ کر کریں۔ تو پہلا تو یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ آپریشنز نجکاری کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ نجکاری کا یہ حال ہے کہ 30 سال سے ہم نے یہ ڈسکوز نجکاری کے لیے رکھے ہوئے ہیں، فیصل آباد بھی اور آئی ایس کو بھی۔ ابھی بھی ہم اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیریفائی نہیں کر پا رہے۔ میں ہمیشہ پاکستان کی 2 کامیاب مثالیں دیتا ہوں، ٹیلی کام سیکٹر پاکستان کا اور پاکستان کا بینکنگ سیکٹر۔ یہ 2 کامیاب مثالیں ہیں۔ آپ نے پرائیویٹائز کیا، ڈی ریگولیٹ کیا، لبرلائز کیا، آپ دیکھیے کہ آپ کو کتنی اچھی سروس ملتی ہے۔ اٹ may not be the most efficient but it's much better than compared to جو کہ کام سرکار کر رہی ہے۔ پھر کچھ اور کلیدی فیصلے کرنے ہیں، آپ نے سبسڈی کا ریفارم کرنا ہے، آپ نے گیس سیکٹر کا ایک بہت بڑا ریفارم ڈیو ہے جو ہم نہیں کر پا رہے۔ خاقان صاحب، آپ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں، قطع کلامی کی معذرت، آپ نے سبسڈی کی بات کی ہے، کچھ تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اگر ہم یہ اڈاپٹ کریں تو شاید ہمارے بجلی کے اضافی بل جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کہ جو بجلی چوری کا معاملہ ہے، ترسیلی نظام کی خامیوں کا 464 ارب کا بوجھ صارفین پر ڈالا جا رہا ہے، اس کو نہ ڈالا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو اہم شخصیات کو بجلی بلوں میں دی گئی اضافی سبسڈی ہے اس کو ختم کیا جائے، تو کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ 12-15 ارب روپے کی جو بجلی ہے ضرور لیجئے، اور جو لوگوں کی تنخواہیں ہیں ان کو میں نے ہمیشہ کہا ہے وہ مانیٹائز کیجئے۔ آپ کسی کو یہ 5 لاکھ روپے آپ کی تنخواہ ہے، آپ گاڑی پہ آئیں، پیدل آئیں، آپ گھر میں بجلی جلائیں نہ جلائیں، آپ گیس استعمال کریں نہ کریں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کام کرنے کا یہ 5 لاکھ روپے آپ کو ملتا ہے۔ پینشن بھی جو ہے اس کو فنڈ کریں آؤٹ سائڈ دی گورنمنٹ، اس کا بوجھ بھی گورنمنٹ سے اٹھائیں۔ یہ بالکل سادہ ریفارم ہے، کر لیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی سٹوری خود لکھنی ہے۔ اب ہم وہ لکھنا شروع کرنا جو ہے وہ چاہ بھی رہے ہیں، بٹ شاید ہم اتنی کیپیبلٹی نہیں بلڈ کر پا رہے ہر ایریا میں کہ ہم یہ کر پائیں۔ تو انرجی سیکٹر ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، بٹ اس میں 3-5 سال میں یہ آپ کو ادارے پرائیویٹائز کرنے پڑیں گے، آپ کو پاکستان کی بجلی کی جو سبسڈی ہے اس کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا، جو بہت بڑا کیپیسٹی پیمنٹ کا چارج ہے۔ جی بالکل خاقان نجیب صاحب، آپ نے جو اہم معاملات بیان کیے ہیں ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ نے بہت ساری چیزوں کو بڑا کلیئرلی ایکسپلین کر دیا ہے، اور یقینی طور پر یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جن پر سٹیپس لیے جانے چاہیے، تبھی جو بجلی کے اضافی بل ہے ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور خاقان نجیب صاحب نے پرائیویٹائزیشن پر کافی زور دیا، اور ہم نے دیکھا کہ جو محکمے پرائیویٹائز کیے گئے وہاں پر ہمیں بہتری بھی نظر آئی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور ایک یہ بھی تجویز تھی کہ بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں وہ پیکج دیا کریں گی، تو صارف ہیں وہ اپنی مرضی سے جس مرضی کمپنی سے بجلی خرید سکتے ہیں جہاں پہ اس کو سستی ملے۔ تو یہ بھی چیزیں پائپ لائن میں امید کریں گے۔ سود کے خاتمے کی بات بھی کہ سود کا خاتمہ بہت ضروری ہے، آپ جو سود دیتے ہیں 3 روپے 21 پیسے سود، اس کو ختم کیا جائے۔ بالکل۔ اچھا، آگے ایک اور اہم بات کہ اس سال جو بجلی ہیں عوام کی چیخیں تو اس نے نکال دی ہیں، بلکہ بے بس اور عوام کو بے حال بھی کر دیا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال بل کیوں اتنے زیادہ آئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کون کون سے اس میں نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اور جو بجلی کے یونٹس کے ریٹ ہیں جو جس میں لگائے گئے ہیں بلوں میں، وہ ریٹس کیا لگائے گئے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے کہ عوام کیوں اتنے پریشان ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے، اس پر کچھ حقائق ہم آپ کو بتاتے ہیں، پھر بات کریں گے۔ بجلی کے بل کی بھول بھلیاں ایسی کہ عام آدمی سمجھ نہ پائے۔
अब जरा जानते हैं कि आवाम से पैसे बटोरने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए गए। इस बिल में दो तरह के चार्जेस हैं, एक लेस्को और दूसरा गवर्नमेंट के चार्जेस। बिजली के 754 यूनिट्स की असल कीमत 32,210 रुपए 49 पैसे है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 1,270 रुपए डाले गए। बिल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वेरिएबल्स कीमत में 1,000 मजीद शामिल किए गए। इसी बिल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक ड्यूटी की आड़ में 15 रुपए 91 पैसे डाले गए। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जनरल सेल्स टैक्स कीमत में 194 रुपए मजीद ऐड किए गए। ये टोटल बिजली का बिल बनता है 33,481 रुपए 6 पैसे। बात यहीं नहीं रुकी और बिल में लेस्को ने एम रेंट कीमत में 7 रुपए 50 पैसे और क्यू टैरिफ एडजस्टमेंट की आड़ में मजीद 941 रुपए शामिल कर दिए। बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, अभी गवर्नमेंट के चार्जेस बाकी हैं। इसी बिल में इनकम टैक्स 3,194 रुपए है, ई ड्यूटी 497 रुपए 29 पैसे इसमें मजीद ऐड किए गए। सरकारी टीवी आप देखें या नहीं, लेकिन 35 रुपए टीवी फीस भी अदा करना होगी। इसी बिल में जनरल सेल्स टैक्स 6,497 रुपए हुकूमत ने दोबारा शामिल किए हैं। एफसी चार्जेस की मद में 2,435 रुपए 42 पैसे भी इसी बिल में हैं। हुकूमत की जानिब से 13,607 रुपए 88 पैसे चार्जेस की मद में ऐड किए गए। लेस्को चार्जेस और गवर्नमेंट चार्जेस मिलाकर बिल बनता है 47,088 रुपए। इस बिल में चोरी की जाने वाली बिजली की भी कीमत डाली गई है, जो आपने कभी की ही ना होगी। 754 यूनिट के बिल पर 1,963 रुपए 6 पैसे चार्जेस डाले गए, तब जाकर ये बिल 49,052 रुपए का बनता है। यूं 32,210 रुपए का बिल 49,052 रुपए बन गया, जो आप चाहें ना चाहें अदा तो करना होगा।